ایک دن کا ذکر ہے، خلیفہ ہارون الرشید اپنی شاہانہ سواری پر شہر بغداد کے گلی کوچوں سے گزر رہے تھے۔ چاروں طرف شان و شوکت کا عالم تھا، سپاہی ساتھ تھے، لوگ جھک کر سلام کر رہے تھے۔ اسی دوران خلیفہ نے دیکھا کہ ایک طرف حضرت بہلول دانا، جو زہد و معرفت کے تاجدار تھے، مٹی کے ڈھیر میں کھیلنے جیسے انداز میں کچھ بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید کو تجسس ہوا، وہ اپنی سواری روک کر قریب گئے اور پوچھا، اے بہلول، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، امیر المومنین، میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے ہنستے ہوئے کہا، واقعی؟ اور یہ محل کتنے کے بیچتے ہو؟ حضرت بہلول نے کہا، بس 1 دینار میں، جو ایمان سے خرید لے اس کا ہو جائے گا۔ خلیفہ نے مذاق سمجھا اور کہا، بہلول، ہم تو تمہارے محل نہیں خریدتے، ہمیں دنیا کے محل ہی کافی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنستے ہوئے اپنی سواری پر سوار ہو کر چل دیے۔ حضرت بہلول نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور اپنے کام میں مصروف رہے۔ اسی دوران خلیفہ کی زوجہ ملکہ زبیدہ اوپر محل کی بالکونی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ انہوں نے ایک خادمہ کو بھیجا کہ جا کر پوچھو بہلول کیا کر رہے ہیں۔ خادمہ گئی تو بہلول نے وہی جواب دیا، میں جنت کے محل بناتا ہوں 1 دینار میں۔ ملکہ زبیدہ نے کہا، اچھا تو میرا بھی ایک محل بنا دو، یہ 1 دینار لو۔ حضرت بہلول نے دینار لیا اور کہا، تمہارا جنتی محل تیار ہو گیا، اللہ تمہیں اس میں جگہ دے۔ ملکہ زبیدہ نے بات کو زیادہ اہمیت نہ دی، مگر رات کو جب سوئے تو عجیب نورانی خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک باغن جنت میں ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، درختوں پر ہیرے جواہرات کے پھول کھلے ہیں، اور سامنے ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر لکھا ہے، یہ محل زبیدہ بنت جعفر کے لیے ہے، جس نے بہلول دانا سے جنت کا محل خریدا۔ وہ خواب اتنا واضح اور حقیقی تھا کہ ملکہ زبیدہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ دل خوفن خدا سے بھر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اگلی صبح جب ہارون الرشید بیدار ہوئے تو دیکھا کہ زبیدہ کی آنکھیں روتے روتے سوجی ہوئی ہیں۔ پوچھا، کیا ہوا زبیدہ؟ رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے پورا خواب سنا دیا۔ ہارون الرشید کچھ لمحے سوچ میں ڈوب گئے، پھر بولے، عجیب بات ہے، کل میں نے بہلول کے محل کا مذاق اڑایا اور آج تمہیں وہ جنتی محل دکھایا گیا۔ اسی وقت خلیفہ نے اپنے خادموں سے کہا، مجھے فوراً بہلول دانا کے پاس لے چلو۔ جب بہلول کے پاس پہنچے تو عاجزی سے کہا، اے بہلول، میں بھی تم سے وہی جنتی محل خریدنا چاہتا ہوں جو زبیدہ نے خریدا تھا۔ حضرت بہلول نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، امیر المومنین، اب قیمت بڑھ گئی ہے۔ ہارون الرشید نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ کل تو 1 دینار میں بیچ رہے تھے۔ بہلول نے فرمایا، کل تم نے دیکھا نہیں تھا، ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت سستا تھا۔ اب جب تم نے اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھا ہے، اب قیمت تمہارا سارا خزانہ ہے۔ یہ سن کر خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بہلول، واقعی تم سچے ہو، دنیا کے محل تو فنا ہونے والے ہیں، لیکن جنت کے محل ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد ہارون الرشید اور ملکہ زبیدہ نے بڑی سخاوت سے ران خدا میں مال خرچ کرنا شروع کیا۔ زبیدہ نے حاجیوں کے لیے نہریں کھدوائیں، پانی کے ذخیرے بنوائے، مسجدیں تعمیر کروائیں۔ یہی وہ مشہور نہر زبیدہ ہے جو آج تک ان کے ایمان و صدق کی گواہی دیتی ہے۔ دنیا کا عیش چند دن کا ہے، مگر آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں۔ اہل دل کے کلمات میں حکمت چھپی ہوتی ہے، مذاق نہیں۔ ایمان سے کیا ہوا عمل ہمیشہ باقی رہتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ مال و دولت تبھی نفع دیتی ہے جب اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔